آپ جمیلہ کو چھوڑے بچے کو بچا لیں. اماں کو لے کے آئے. اماں کو کیا ہوا؟ وہی جو جمیلہ کو ہوا. ابا یہ ابا دانیہ شاہ کی جانب سے عامر لیاقت پر لگائے جانے والے الزامات نے سنگین نوعیت اختیار کر لی. آئس کا نشہ اور بدفعلی پر مجبور کرنے جیسے الزامات لگانے کے بعد دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کی ننگی ویڈیوز بھی ریلیز کر دیں جو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئیں. اس تمام معاملے پر دانیہ شاہ ہی بول رہی تھیں جبکہ عامر لیاقت خاموش تھے. لیکن بالآخر وہ بھی اپنے حق میں بول کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ تمام تر حقائق سامنے رکھ دیے جو دانیہ شاہ نے چھپائے. عامر لیاقت نے دانیہ شاہ کے گھر والوں کی کس طرح مالی امداد کی، کیسے دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کی دولت پر عیاشی کی، مہنگے کپڑے اور ہیرے جوہرات میں کھیلنے والی دانیہ شاہ کے بارے میں عامر لیاقت نے کیا کچھ بتایا، یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. تم جمیلہ کی برائیاں کر رہے ہو؟ جی آپ بہت اچھا کر رہی ہو. سیڑھی نہ ہو تو اس دنیا میں اوپر چڑھنا مشکل. دانیہ شاہ نے کچھ دن قبل بہاولپور کی عدالت میں تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کرتے ہوئے عامر لیاقت پر کئی الزامات لگائے. تاہم اب عامر لیاقت نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر 11 کروڑ حق مہر کی حقیقت بتا دی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نکاح نامی کی تصویر سمیت کئی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہوئے اپنی تیسری اہلیہ کے الزامات کو مسترد کر دیا. سوشل میڈیا پر تفصیلی پوسٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ دانیہ شادی کے 15 دن بعد بہاولپور گئیں اور 15 دن بعد واپس آئیں اور آنے کے بعد 3 دن گزرے کہ یہ دوبارہ بہاولپور چلی گئیں. 15 دن بعد واپس آئیں اور اس دوران میرے بس ایک سوال پر کہ کراچی میں تو 24 گھنٹے آپ کا موبائل آن رہتا ہے لیکن اس بار رات سے صبح تک مسلسل بند رہا، کیا بات تھی؟ انہوں نے پہلے بہانے بنائے پھر قبول کیا کہ بند کر دیتی تھی. میں چپ رہا لیکن تشویش میں تھا. انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا کہ چند ماہ میں چونکہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، میں معاشی حالات کی مجبوری کے باوجود ان کی والدہ کو ماہانہ 2 لاکھ روپے بھجواتا رہا جبکہ 1 لاکھ روپے ان کی جیب خرچ دیتا رہا اور یہ خاتون خود گاڑی ڈرائیو کر کے 12 بجے دوپہر میں پولر تیار ہونے جاتی تھیں لیکن واپسی رات 9 بجے سے پہلے ممکن نہ تھی. واپسی میں قیمتی کپڑے اور جوتے میک اپ وغیرہ سے لدی آتی تھیں اور 11 بجے کمرے میں سو جایا کرتی تھیں. مجھے کیوں جگایا؟ میری تو سانس پھول گئی بھائی. تو چھوڑ دیا ہے تو مجھے پیاس لگ رہی ہے. بھائی تو پانی یہاں رکھا ہے نا، یہ رکھا ہے پانی، پی لو پانی. دور ہے عدنان. دور کہاں سے؟ دیکھو تو قریب رکھا ہے بہت. عدنان پانی دیں. عامر لیاقت نے بتایا کہ اسلام آباد سے بہاولپور گئیں. بہن کے ہاں ولادت متوقع تھی تو ہسپتال کے اخراجات، بچے کے قیمتی سامان اور بہن بہنوئی کے لیے خرچے کی مد میں 5 لاکھ روپے الگ سے، 8 لاکھ سود اتارنے کے احسان کی مد میں اور اپنے ذاتی اخراجات میں کرائے کی گاڑی بھی شامل تھی. ساتھ ہی نقد 15 لاکھ روپے لے گئیں جبکہ آتے ہوئے مجھ سے ہیرے کی انگوٹھی اور سیٹ کی فرمائش کی جس پر میں نے کہا صرف 10 لاکھ روپے ہیں تو انہوں نے جیولر سے 22 مارچ کو 9 لاکھ روپے کی انگوٹھی خریدی. یہاں 4 دن رکنے کے بعد بیچاری بھوکی پیاسی کرولا گاڑی کرائے پر لے کر بہاولپور روانہ ہو گئیں. ہسپتال داخل ہوا اور یہ 5 اور 6 دن بعد بھی میرے لیے ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر فون کرتی اور ایسے پیار بھرے میسجز کرتی کہ بھول گئیں. بہرحال 3-4 دن بعد جب بھی فون آتا تو بہن کے نومولود بچے کی حالت بگڑ گئی، پیسے چاہیے، ابو ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، پیسے، بہن کے گھر میں تنگی ہے، پیسے. میں پوچھتا رہا صرف دل کو بہلانے کے لیے کہ واپسی کب، مگر صرف پیسے مانگنے کے سوا کچھ نہیں. اس دوران لودھرا کی معروف وڈیرنی کے کچھ افراد نے جو ان کے سید ہونے کے دعوے سے سخت نالاں تھے، انہوں نے یہ خوفناک آڈیو میسج بھیجے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. اور ایک دن بعد تنسیخ نکاح کا دعویٰ ازواجی حقوق کی ادائیگی نہ کیے جانے کے باوجود آ گیا. عامر لیاقت نے جہیز کے دعوے پر کہا کہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے ان سے 20 لاکھ کا جہیز لیا. اگر 20 لاکھ کا جہیز دینے کی استطاعت تھی تو ہر ماہ 2 لاکھ روپے بینک ریکارڈ کے ساتھ عامر گھر کا بیٹا بن کر ان کی والدہ کو گھر چلانے کے لیے کیوں دیتا تھا؟ 8 لاکھ کا سود کا قرض مجھ سے لے کر کیوں اتارا؟ 1 ماہ قبل بڑی بیٹی کے ہاں بچی پیدا ہوئی جو تشویشناک حالت میں ہسپتال میں رہی. 5 لاکھ روپے کیوں لیے؟ پہلا رمضان اور پہلی عید اہلیہ نے مجھے چھوڑ کر بہاولپور میں منائی اور پورے مہینے مختلف اخراجات اور دعوتوں کی مد میں 19 لاکھ روپے لیے. اور جب تشدد کرتا تھا، شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا تو کس وجہ سے وہ ظالم آپ کو مسلسل آن لائن ٹرانسفر کیے جا رہا ہے؟
है। आमिर लियाकत की जानिब से अपनाए जाने वाले मौक़िफ़ पर दानिया शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आमिर लियाकत के जवाब की न तरदीद की और न तस्दीक। उनकी जानिब से दायर किए जाने वाले मुकदमे में उन्होंने सिर्फ अदालत से अपील की है कि उन्हें तलाक दिलवाई जाए और किसी किस्म के नान नुक्ते और हक महर के हक में नहीं है। वो चाहती हैं कि आमिर लियाकत से तलाक लेकर अपनी जिंदगी पुरसुकून अंदाज में आगे गुजारें। दानिया शाह ने 7 मई को बहावलपुर की अदालत में तनसीखे निकाह का मुकदमा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शादी के 4 माह किसी अजियत से कम नहीं थे। आमिर लियाकत नशा करके आए रोज तशद्दुद करते थे। आमिर लियाकत जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं। दरख्वास्त में दौरान मुकदमा और आइंदा भी 1 लाख रुपए माहाना नान नुक्ता, 1 अदर कोठी मालियत 11 करोड़ रुपए, वाक़े खुदादाद कॉलोनी कराची नकद रकम मुबलिग 2.5 लाख रुपए, 1 अदर चोटा GLI मॉडल 2022 मालियत तकरीबन 45 लाख रुपए, 3 तोले सोना जेवरात तलाई मालियत 4 लाख रुपए, जबकि कुल हक महर 11 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपए का दावा भी किया गया। मुझे क्यों जगाया? मेरी तो सांस फूल गई भाई, तो छोड़ दिया है तो। मुझे प्यास लग रही है। भाई तू पानी यहाँ रखा है ना, ये रखा है पानी, पी लो पानी। दूर है अदनान। दूर कहाँ से? देखो तो करीब रखा है। अदनान पानी दे।